جو پاکستان تحریک انصاف کے ہارڈ کور ہے، جو کہ سخت گیر موقف رکھتے ہیں، ان کی طرف سے آیا ہے گو کہ لانگ مارچ جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ احمد نیازی صاحب نے یہ منسوخ کر دیا ہے، لیکن خالد خورشید سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور بہت ہی متحرک رہنما پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے پبلک پریشر۔ پہلا لانگ مارچ کیا جائے، پھر لانگ مارچ کیا جائے، اور دوسرے میں تیسرا لانگ مارچ کیا جائے، اور لانگ مارچ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کا دن جو ہے وہ خاص طور پر اس لیے بھی ہے کہ صرف 2 دن بعد، یعنی کہ کل نہیں پرسوں 7 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا کیس بھی لگا دیا گیا ہے۔ القادر ٹرسٹ میں اپیلوں کا معاملہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور مرکزی اپیلیں سنی جائیں گی۔ القادر ٹرسٹ کیس میں ایک کارڈ آفر کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو خاص طور پہ، اور اس میں یہ جو خاص طور کل خبر آئی کہ عمران خان صاحب کی درخواستیں خارج کر دیں کہ آپ کو ہم سزا معطلی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ مرکزی اپیلیں سنیں گے۔ تو یہ ایک طرح کا عمران خان صاحب کو ایک کھیلا گیا، پتہ کھیلا ہے گورنمنٹ نے، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب نے، کہ جناب آئیں، اور یہ کھیلا گیا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی ذریعے سے، کہ آئیں اور مرکزی اپیلوں پہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ مرکزی اپیل کا جو فیصلہ ہے اس میں دلائل ہیں، اس میں تقریباً 2 ہفتے لگ جائیں گے، اور اگر 7 تاریخ کو شروع ہوتا ہے تو تقریباً 1 مہینہ 2 ہفتے لگیں گے۔ ہفتے میں 2 دن کہتے ہیں کہ جی ہم کیس سنیں گے، اور اگر یہ ہفتے میں 2 دن سنتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 8 ہیئرنگز اس کی ہیں۔ 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس 1 ماہ کے اندر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز کو یہ کہا جائے گا کہ جناب آئیں بیٹھ کے بات کریں، اور آج ہمارے ساتھ ڈیل ڈن کریں، مذاکرات کریں، فائنل کریں۔ اگر آپ نے مستقل رہا ہونا ہے تو ہم جو ہے وہ ڈوگر صاحب کے ذریعے سے ہی ہم آپ کو رہا کروا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیبل پر موجود ہے، کیونکہ دوسری جانب جو معاملات بگڑ چکے ہیں، خاص طور پہ آل شریف کے ساتھ اور فیلڈ مارشل کے ساتھ، وہ اس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو فیور میں جا سکتے ہیں، اور اس لیے یہ خاص طور پہ یہ دن جو ہیں آنے والے یہ کافی ہیں امپورٹنٹ دن ہیں۔ دوسری جانب نورین نیازی صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب معافی مانگے تو اور ان کی عزت رہ جائے، تو لیکن عمران خان ان سے کبھی معافی نہیں مانگے گا، بلکہ یہ سب عمران خان سے معافی مانگیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، کیونکہ 9 مئی آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا۔ اور ایک اور عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایج حاصل ہوا ہے۔ ہمارے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں لودھی صاحب، وہ کافی عزت دار، ان کی رسپیکٹ ہے، اور سیکرٹری ڈیفنس بھی رہ چکے ہیں نعیم لودھی صاحب۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا یہ روز کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان 9 مئی کی معافی مانگیں، تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو عمران خان تو جیل میں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اصل تحقیقات تو ہونی چاہیے، ایک کمیشن بننا چاہیے کہ 9 مئی کو ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو یا رہنماؤں کو فوجی تنصیبات کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ 9 مئی کو تشدد کس نے کروایا، اور یہ مار دھاڑ کس نے کروائی، یہ سب کچھ کس نے کیا، جلاؤ گھراؤ کس نے کیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پھر معافی الیکشن چوری کی بھی مانگنی چاہیے کہ الیکشن چوری کس نے کیا اور کس نے کروایا، یہ معافی مانگنی چاہیے۔ پھر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور ان پہ جو ظلم و ستم ہوا وہ کس نے کیا، جھوٹے مقدمات کس نے درج کیے، جیلوں میں کس نے ڈالا، اور یہ آئین شکنی کس نے کی، آئین کس نے توڑا، 26ویں آئینی غیر آئینی ترمیم پیش کی، یہ ساری چیزوں کی پھر معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ معافی کی طرف اگر جانا ہے تو پھر معافیاں تو بہت ساری معافیاں آئیں گی، تو بہتر یہی ہے کہ سب ایک دوسرے کو درگزر کریں اور معاملات کو آگے بڑھیں اور فریش الیکشن کی طرف جایا جائے۔ یہ بات آ رہی ہے۔ اب آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف، خاص طور پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے، علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کی بحالی، علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقلی، اور عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت
کے لیے مقرر کروانے کے مطالبے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدوار سینیٹرز اراکین قومی اسمبلی کو بھی اڈیالہ جیل آج پہنچنا چاہیے اور ہر صورت میں آنا چاہیے۔ اگلی خبر ہے جناب، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے جسٹس ڈوگر صاحب کا، اور وہ ہے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس، اس کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور لیز منسوخی کے خلاف تحریری فیصلہ تھا، پہلے زبانی فیصلہ تھا، اب تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا، اور تحریری فیصلے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ یہ وہی 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے جس کے اپارٹمنٹس کا مسئلہ چلا ہوا ہے اور جس کے مکینوں کو بے دخلی کے نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ جاری کیا ہے اس میں بتایا گیا جی کہ کمپنی کی لیز جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے، یعنی 113 ایکڑ کی جو لیز ہے 104 کنال کی وہ منسوخ کر دی گئی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ عدالت نے سی ڈی اے کے 8 مارچ 2023 کو جاری لیز منسوخی کے آرڈر کو قانونی قرار دے دیا ہے، اور فیصلے کے مطابق درخواست گزار نے سپریم کورٹ کے مقرر کردہ مالیاتی شرائط کی پاسداری نہیں کی، اور سی ڈی اے کی جانب سے لیز کی منسوخی سپریم کورٹ کے دیے گئے حق کے عین مطابق ہے، اور پیٹیشنر نے سپریم کورٹ کے دیے گئے لائف لائن موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ سپریم کورٹ نے 9 جنوری 2019 کو لیز بحال کرتے ہوئے 8 سال میں 17.5 ارب روپے کی ادائیگی کا حکم دیا تھا۔ اس پلاٹ کی 13 ایکڑ کی پلاٹ کی قیمت 17.5 ارب روپے انہوں نے کہا جی جمع کروائیں، اور کمپنی نے 2021 کی قسط جمع کرائی لیکن 2022 کی قسط بھی نہیں جمع کروائی اور ڈیفالٹ کرتے رہے، اور سی ڈی اے نے یاد دہانیاں بھی بھیجیں لیکن 7 فروری 2023 کو نوٹس دیا اور پھر 8 مارچ کو لیز منسوخ کرنے کا حکم کر دیا، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا، اور اب محسن نقوی صاحب نے اس کے بعد کل کہا کہ جناب اسلام آباد میں واقع جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ میں اتنا بڑا فراڈ جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا، جس میں ججز، بیوروکریٹ، سیاستدان، بینکر سب شامل ہیں، اور 21 سال وہ پیسے کھلاتا رہا اور یہ پیسے کھاتے رہے۔ میں تجویز دوں گا کہ جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کے پیچھے جانا چاہیے، تو لہٰذا جسٹس ڈوگر صاحب نے وہ فیصلہ تحریری بھی جاری کر دیا، اور جو خیال کیا جا رہا تھا، جو شور مچایا جا رہا تھا کہ شاید تحریری فیصلے میں کوئی نرمی اختیار کی جائے گی، تو وہ نرمی نہیں کی گئی۔ تو اس طریقے سے یہ وہی ڈوگر صاحب ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا، اور یہ وہی ڈوگر صاحب ہیں جس کے بارے میں ابصار عالم صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ تو محسن نقوی صاحب نے کروایا ہے، اور یہ کہہ کر کروایا ہے کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب کا حکم ہے کہ یہ فیصلہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں جی واپس اپنے پوائنٹ کی طرف۔ ڈوگر صاحب کے پاس ہی یہ معاملہ ہے، اور اگر یہ عمران خان صاحب کے اور معاملات طے ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب مارکہ حق منایا جا رہا ہے جی 10 مئی کو، لیکن اس سے پہلے بھارت نے بند کر دیا ہے پانی آپ کا سارے کا سارا، اور بغلیہار ڈیم پہ بند کر دیا ہے۔ دریائے چناب میں اس وقت پانی نہیں ہے، پانی کی شدید قلت ہے، نہری پانی کی کمی ہے، اور ظاہر ہے اسی پانی سے آگے پھر یہ ڈیمز کو پانی جاتا ہے، اور پھر وہاں سے ہم پن بجلی بھی بناتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی طرف سے پاکستان پہ انہوں نے ایک حملہ کر دیا ہے، اور مہنگائی کا طوفان بھی ساتھ ساتھ موجود ہے، اور جو ہمارے ساتھ اعداد و شمار ہیں مہنگائی کا طوفان، اس میں دودھ، مرغی، گوشت، دالیں سب کی سب مہنگی ہو چکی ہیں۔ دودھ جو ہے وہ 250 سے 270 روپے فی لیٹر ہو چکا ہے جی، 270 روپے ہو چکا ہے۔ چکن جو ہے مرغی کا گوشت 650 روپے پہنچ چکا ہے۔ دال، چنا دال جو ہے وہ 280 روپے ہے، دال ماش 480 روپے تک پہنچ چکی ہے، چینی 150 روپے کلو ہے، گھی 600 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے، انڈے اس موسم میں بھی 260 روپے درجن ہو چکے ہیں، پیاز 80 روپے تک پہنچ چکا ہے، ٹماٹر 70 روپے ہے۔ تو اس طریقے سے لہسن 400 روپے اور مٹر 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ تو مہنگائی بھی عروج پر ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی ترجیح نہیں ہے جی عوام اور نہ ہی پاکستان۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی تو یقیناً ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگلی خبر ہے ایران امریکہ اسرائیل جنگ، دوبارہ سے حملے شروع کیے گئے ہیں جی، اور اس میں
ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے، کہ ہم بھی سپر پاور ہیں اور امریکہ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اب امریکہ واحد سپر پاور نہیں ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز پہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اب جوہری پروگرام سے زیادہ جو اہم ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے، اور اس کو نہیں چھوڑیں گے جی ہم، اور آبنائے ہرمز پہ مکمل کنٹرول ہمارا ہوگا۔ اور انہوں نے ایک نیا نقشہ بھی جاری کر دیا ہے، اور نئے نقشے کے بعد یو اے ای میں کافی اپسیٹ ہے، کافی بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو یہ لڑائی ختم نہیں ہونے کو آ رہی، اور دوسری جانب صدر ٹرمپ نے پسپائی اختیار کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جنگ پسند نہیں اور میں ایران جنگ کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ تو دیکھیے آگے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔